عبادات کے علاوہ جسے احتفالات ہیں، مجلسیں ہیں، تہوار ہیں، آج بہت سے تہوار کفار کے اپنائے بیٹھے ہیں۔ ایک لسٹ ہمیں دی تھی شیخ عبید نے، جس بسنت کا تہوار ہے، یہ غالباً سکھوں کا تہوار ہے، پتنگ بازی، یعنی ایک دن منایا جاتا ہے۔ ہولی ہندوؤں کا تہوار ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے، یہ بدماشوں، اوباشوں اور اپنے آپ کو مجنون سمجھنے والوں کا تہوار ہے۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن، اور پھر یہ نعرے جنم لیتے ہیں، میرا جسم میری مردی، یعنی خباستیں ہی خباستیں۔ 1 اپریل اپریل فول، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دن، حالانکہ بیوقوف خود ہیں، یعنی جس بیوقوف بنا رہے ہو وہ معاملہ ہی غلط ہے، تو بیوقوف کون ہوا؟ جس کو بنا رہے ہو وہ یا تم خود؟ ماؤں کا عالمی دن، مدر ڈے، فادر ڈے، 25 دسمبر کرسمس ڈے، عیسائیوں کا دن ہے، 31 دسمبر یہ ہیپی نیو ایئر۔ ہم جنس پرستی، سالگرہ، جناب کیک کاٹو، سالگرہ مناؤ، یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ یہ مغرب سے، یورپ سے آئی ہیں۔ ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا۔ انس فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ آیا، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، مدینہ والوں کے 2 دن تھے تہوار کے، ان دنوں وہ خوب کھیلتے، مزے کرتے اور تماشے کرتے۔ نبی علیہ السلام نے وہ دن دیکھے تو آپ کی غیرت اور دینی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کے تہوار ہم اپنائیں، ان کی خوشی میں ہم شریک ہوں۔ یہ دینی غیرت اور ملی غیرت کے منافی۔ فرمایا کہ ان اللہ قد ابدى لكم بهما خيرا منهما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن دے دیے۔ ہمیں 2 تہوار اللہ نے دے دیے، اور وہ 2 تہوار ان کے تہواروں سے کہیں بہتر ہیں۔ وہ کون سے تہوار؟ ایک عید الفطر، دوسرا عید النحر، قربانی کی عید، ان سے بہتر۔ اب دیکھو ہمارے تہواروں کی بنیاد کیا ہوتی؟ خالی مٹر کشتی نہیں ہوتی، موج میلے نہیں ہوتے۔ عید الفطر خوشی مناؤ، ٹھیک ہے مناؤ، ہمارا عید کا دن ہے، مگر خوشی کی اساس کیا ہے؟ جو پیچھے آپ نے عبادات کا مہینہ گزارا، رمضان مبارک، خوب اللہ کی عبادت کی، گناہوں کو بخشوایا، اب یہ یوم الجوائد آ گیا، خوشی کا دن آ گیا، خوشی کرو۔ خوشی کے پیچھے عبادت ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ عید الاضحیٰ ہے، اس کے پیچھے عبادت ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ یوم النحر 10 ذو الحج ہے، اس سے قبل 9 ذو الحج۔ 9 ذو الحج میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اور باقی غیر حاجی اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا دیا؟ حجاج کے گناہ معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ اہل موقف کے، اہل عرفہ کے اتنا قریب آتا ہے، اتنا قریب کبھی کسی کے نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ اللہ کا قرب بندوں کو عرفہ والے دن ملتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہل عرفہ کو معاف کر دیتا ہے۔